بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچا آج میں آپ کے سامنے کچھ کفریہ کلمات رکھوں جو اکثر ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کچھ موقعوں پر انہیں بول دیا کرتی ہیں۔ ایسے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں جس سے کہ بولتے کے ساتھ ہی انسان کافر ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان یعنی وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب میں اس لیے آپ کو یہ الفاظ، یہ کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اگر ان میں سے آپ کے سامنے کوئی بھی کلمہ یا کوئی بھی بات اگر آپ کے سامنے آ جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ پرہیز کریں اور ایسے جملے اور ایسے کلمات بالکل بھی نہ بولیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اب وہ کچھ کلمات ہیں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب دوستوں میں آپس میں بات چیت ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے، تو ہنسی مذاق میں بھی ایسے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں جس سے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے موت کے وقت میں جس گھر میں ایک یا دو موتیں ہو جاتی ہیں تو اس میں بھی کچھ جملے ایسے گھر والے بول دیا کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے کچھ جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا جملہ، کچھ لوگوں کو ایسا کہتے ہوئے سنا گیا کہ مصیبت کے وقت یہ کہنا بھی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں مصیبتوں کے لیے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسا بولتے ہیں، اور خاص کر ہماری خواتین۔ یہ بھی بولنا کفر ہے، نہیں بولنا، اگر کسی نے بولا ہو تو توبہ کر لے۔ دوسرا جملہ، جب موت کے وقت بہت ساری ہماری خواتین اور لوگ بھی بول دیا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو اس شخص کی بڑی ضرورت تھی جو اس کو اپنے پاس اتنی کم عمر میں بلا لیا، تو یہ ایسا جملہ بولنا بھی کفر ہے۔ اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ عز و جل جلدی الحمدللہ تیسرا جملہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جلدی اٹھا لیتا ہے، کیونکہ ایسوں کی اللہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ جملہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ چوتھا جملہ، اللہ تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا۔ اے اللہ تجھے بچوں پر بھی، اگر مان لیجئے کسی کا انتقال ہو جائے اور کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بہت ساری ہماری خواتین اور بہت سارے لوگ ایسے بول دیتے ہیں کہ اللہ تجھے تو بچوں پر بھی رحم نہیں آیا، ترس نہیں آیا، تو ایسا یہ جملہ بولنا بھی کفر ہے۔ ایسے بولنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ پانچواں جملہ، اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، آخر ملک الموت کو ہمارے ہی گھر والوں کے پیچھے کیوں لگا دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ جملہ بھی کفر ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا جملہ، اچھا ہے جہنم میں جائیں گے۔ کچھ نوجوان لڑکے جو من چلے ہوتے ہیں نا، اور جو فلمی اسٹار لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، فلمی اداکاروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ ایک جملہ بول دیتے ہیں آپس میں کہ اچھا ہے، جیسے مان لیجئے کسی نے کہا کہ تو جہنم میں جائے گا، تو وہ دوسرا بولتا ہے اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، فلمی اداکاریں بھی تو وہیں ہوں گی، مزہ تو آئے گا۔ یہ دیکھیے، مطلب یہ ہے کہ ان سے اتنی محبت ہے فلمی اداکاروں سے کہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ان کے ساتھ رہنے ملے، سمجھ رہے؟ ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں، تو یہ کفر ہے۔ ایسے ہی ساتواں جملہ کہ کچھ لوگ لطائف کی شکل میں ایسا بولتے ہیں کہ اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے، سمجھ رہے ہیں، اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے پاس جہنم میں آنا پڑے گا، معاذ اللہ۔ یہ ایسے بولتے ہیں کچھ لوگ آپس میں۔ آٹھواں جملہ، کسی نے کہا آؤ ظہر کی نماز پڑھیں، تو دوسرا کہتا ہے مذاق میں کہ یار آج تو چھٹی کا دن ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے، تو ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ نواں جملہ، کسی نے مذاق میں کہا کہ بس جی چاہتا ہے کہ یہودی یا عیسائی یا قادیانی بن جاؤں، ویزا تو جلدی مل جاتا ہے، یہ بھی کہنا کفر ہے۔ 10واں جملہ، صبح صبح دعا مانگ لیا کرو، اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ بھی جملہ کفر ہے۔ 11واں جملہ جو اکثر لوگ بولتے ہیں کہ اتنی نیکیاں نہ کرو کہ خدا کی جزا کم پڑ جائے، معاذ اللہ، یہ بھی جملہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے 12واں جملہ ہے
کہ خدا نے تمہارے بال بڑی فرصت سے بنائے ہیں. کسی لڑکی کی یا کسی عورت کی بہت سارے لوگ تعریف کرتے کرتے ایسے جملہ بول دیتے ہیں کہ تمہارے بال بڑی فرصت سے بنائے، تمہارا چہرہ بڑی اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا، تمہیں بڑی خوبصورت بڑی فرصت سے بنایا. تو یہ ایسے جملے جو ہے یہ کفر ہیں. اگر انسان نے ایسا بول دیا تو وہ کافر ہو جائے گا. 13واں جملہ، کسی نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے، تو دوسرے نے کہا نہیں یار اللہ تو ہمیں بھول ہی گیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں، اور خواتین بھی بولتی ہیں. جہاں بارش نہیں ہوتی، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، لوگ بارش سے پریشان ہوتے ہیں، تو ایسے بول دیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بھول ہی گیا، معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ جملہ بھی کفر ہے. نمبر 14، کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر مذاق اڑائی تو یہ بھی کفر ہوگا، سمجھے، معاذ اللہ. اسی طریقے سے 15واں جملہ ہے جو کہ اکثر گانا لوگ گاتے ہیں کہ دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی، معاذ اللہ. یہ بھی گانا جو ہے کفر ہے. اسی طریقے سے ایک گانا اور ہے، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، معاذ اللہ. یہ جملہ بھی کفر ہے. بہت سارے لوگ اسے گاتے ہیں اور یہ سنتے ہیں. اگر کسی نے گایا نہیں بلکہ سن بھی لیا اس گانے کو تو وہ بھی جو ہے کافر ہو جائے گا. نہ سننا چاہیے اور نہ ہی گانا چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گانے ہے نا، تو گانا مطلقاً چاہے کوئی سا بھی ہو، کوئی سا بھی گانا ہو، وہ سب ناجائز اور حرام ہے سننا. ٹھیک ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہی گانے سننا ناجائز اور حرام ہے اور کفر ہیں، بلکہ دوسرے جو گانے ہیں نا تو ان کا سننا بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے 17واں جملہ بھی ہے کہ میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں. یہ گانا بھی کفر ہے. اگر کوئی اسے سنے گا یا گائے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، ہے نا. تو اس طرح کے بے شمار گانے جو ہمارے مسلمان اکثر گنگناتے دکھائی دیتے ہیں، تو ان سے سب سے پرہیز کرنا چاہیے. مطلقاً جتنے بھی گانے ہیں سب سے پرہیز کرنا ضروری ہے، نہ ہی سنیں اور نہ ہی گائیں. اب اگر کسی نے کہا کہ نماز کی دعوت دینے پر کسی نے کہا کہ ہم نے کون سا گناہ کیے ہیں، ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جن کو بخشوانے کے لیے نماز پڑھیں، سمجھے، تو یہ جملہ بھی کفر ہے. ایک نے طبیعت پوچھی تو دوسرے نے مذاق کرتے ہوئے جواب دیا نصر من اللہ، وہ ٹھیک، یا کہہ دیا کہنے والے پر حکم کفر ہوگا. تو آیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، سمجھے، تو یہ بھی کفر ہوگا. یہ کہنا کہ رحمان کے گھر شیطان اور شیطان کے گھر رحمان پیدا ہوا ہے، رحمان پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی جملہ کفر ہے. اسی طریقے سے مسلمان بن کر امتحان میں پڑ گیا ہوں ایسا بولنا، یہ بھی کفر ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. تو جو لوگ بھی ایسے جملے بولتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سے پرہیز کریں اور ایسے جملے بالکل نہ بولیں.